لوہار کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ لوہار تھا اور ایسا مقام پہ تھا کہ لوہے کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتا تھا، گرم دہکتے ہوئے لوہوں کو. تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کو ولی خدا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو یہ کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا. تو پھر وہ بتاتا ہے کہ بہرحال اس کو ایک کسی خاتون سے محبت ہو گئی اور اس نے بڑی کوشش کی مگر حاصل نہیں کر پا رہا. تو کسی نے بولا کہ فلانی جگہ جاؤ، ایک جادوگر ہے، وہ جادو کر جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بابے جو ہوتے ہیں کہ لکھے ہوتے ہیں، یہاں تو نہیں پاکستان میں لکھے ہوتے ہیں کہ محبت حاصل کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، بنگالی بابا اس طرح کی چیزیں. بہرحال وہ بھی جادوگر کے پاس پہنچ گیا. اب اس بابے کے پاس پہنچا تو اس نے حساب کتاب کیا جو بھی اس کا بہرحال سیٹ اپ تھا. تو اس نے کہا کہ تمہارے پر میرا کوئی بھی عمل اثر نہیں کر رہا. کہا تو اس نے بولا کیوں؟ کہا تم کوئی نیک کام کرتے ہو؟ کہا ہاں میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو عبادت. تو کہتا ہے کہ 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرنا، نہ نماز پڑھنا نہ عبادت، کوئی نیک کام. یعنی یہ پہلا حربہ ہے شیطان کا کہ انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کرے، نجاست میں لے کر آئے، تبھی یہ عمل شروع ہوتے ہیں. جو شیطانی کام ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. خیر اس نے 40 دن بعد واپس آیا، پھر اس نے اپنا کوئی جو بھی کام تھا کیا. اس نے بولا کہ پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. کہا کیوں؟ کہا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہا میں نے تو 40 دن کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا. کہا پھر بھی کچھ کیا ہے؟ کہا ہاں تمہارے پاس آ رہا تھا تو راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ سائڈ پہ کر دوں کہیں کوئی گر نہ جائے. تو وہ جادوگر کھڑا ہو گیا. کہا کہ چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا 40 دن عبادت نہیں کی، کوئی عمل نیک نہیں کیا، پھر بھی خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے. یعنی انسان واقعاً اس کو نہیں توجہ کرتے کہ خدا اس کے لیے ہر دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے، ہر لمحے اس کا منتظر ہے. یہ ہمیں جو خدا سے دور جائے چلے جاتے ہیں. خدا تو بار بار ہمیں بہانے دیتا ہے کہ کوئی نیکی کر دو، کسی کی مدد کر دو، کسی کو دعا دے دو. حتیٰ کسی کے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھنا خود صدقہ ہے، خود خیرات ہے. مومن کے چہرے کو مسکرا کے دیکھیں، اور ہم تو ایسے عجیب شکلوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں پھر آ کے آئی. تو کیوں ہے ایسا عزیزان محترم؟ جبکہ یہ پازیٹیو وائبس آپ کے بدن سے کریٹ ہوتی ہیں. جب آپ نیگیٹو تھاٹس کو ہٹائیں گے، جب آپ عبادت، تسبیح، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں بیسیکلی؟ یہ تکرار کیوں ہے ہنسوں کا کہ اتنی دفعہ اللہ اکبر ہے، اتنی دفعہ سبحان اللہ ہے، اتنی دفعہ الحمدللہ، اتنی دفعہ جو تسبیحات ہیں، خاص کر فجر کی جو تعقیبات ہیں، کیوں ہیں؟ تاکہ ایک پازیٹیو وائبس کریٹ ہوں آپ کے بدن سے اور آپ کے اپنے آپ کو سرشار کریں. پھر جب آپ معاشرے میں جائیں تو آپ کا وجود لوگوں کو جو ہے وہ بلائے آپ کو اپنی طرف، آپ کو توجہ کرائے آپ کو. یہی اصل میں ہے.